نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك، بڑی بار برکت ہے وہ ذات۔ اب یہ دیکھیں، یہ سیکنڈ حصہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا وہ شروع ہو گیا یہاں سے 10 آیت سے، کہ یہاں پر بھی ان شکوک کو ایڈریس کیا جا رہا ہے جو انہوں نے جو یہ ڈال رہے تھے لوگوں کے دلوں میں، کہ اللہ تعالیٰ تو بہت برکتیں دے رہے، خیر کثیر اس کی طرف سے ہے، وہ ذات ہے اگر وہ چاہے تو جعل لک خیرا، تو بنا دے تمہارے لیے بہتر من ذالک، اس سے کس سے بہتر بنا لے؟ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ خزانے ہوں، باغ ہوں، اس سے بھی زیادہ اچھا چاہے تو آپ کو عطا کر دے، تو پھر کیوں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ؟ اگر اللہ چاہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنت میں وہاں پہ آخرت میں ملنا ہے وہ دنیا میں عطا کر دے، مگر اس سے ہونا کیا تھا اگر ایسا ہو جاتا؟ کوئی ایمان حق کو دیکھ کے نہ لاتا، پھر وہ سٹیٹس کو دیکھ کے لاتا۔ امیروں کے ساتھ تو سارے ہی لگ جاتے ہیں، ان کے چاپلوس، ان کے چیلے چانٹے، وہ جو خوش آمدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، جو جن کے پاس بڑی کرسیاں ہوتی ہیں، بڑے سیاستدان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ خام خواہ لوگ چمٹے رہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہوتا ان کو کچھ دے رہے ہیں، مگر بس اس میں ہی بہت بڑائی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کا نام لے لے کے لوگوں کو روب میں ڈالتے رہتے ہیں کہ ہم تو پتہ ہے اس کے ساتھ ہم نے چائے پی تھی، ہم تو اس کے ساتھ گئے تھے، میں نے تو سفر کیا تھا تو اس کے ساتھ میں بیٹھی تھی۔ تو یعنی جب کسی کے پاس کوئی بادشاہت ہو، کوئی کرسی ہو، کوئی چھوٹا بھی عہدہ ہو یا مال و دولت ہو، تو لوگ اس کے ساتھ لگنے میں فخر کرتے ہیں۔ پھر کسی نے حق کو دیکھ کے تھوڑی ماننا تھا، یہ ٹیسٹ ہی یہ ہے کہ حق کو پہچانو اور اس کو مانو۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو سب کچھ دنیا میں ہی دے دیتا، اس سے بھی بہتر دیتا جو یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا چیزیں کہہ رہے ہیں، یہ تو اللہ چاہے تو اس سے کہیں زیادہ دے دے۔ مگر امام راضی نے لکھی بڑی پیاری ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا نہیں دیتا مگر ان کو علم دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت دیتا ہے، اپنی معرفت یعنی اپنی پہچان عطا کر دیتا ہے، اس کا علم دیتا ہے کہ وہ اللہ کو پہچاننے لگتے ہیں، قرآن کا علم دیتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے لگتے ہیں۔ اور دوسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ بہت کچھ دنیا میں دیتا ہے مگر کوئی علم نہیں دیتا، ان کو اللہ کی پہچان ہی نہیں ہوتی کہ اللہ کون ہے، کیا کہتا ہے، کون رسول، کیا اس کے فرامین۔ اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کو جو چاہے عطا فرمائے۔ یہ دنیا کی چیزیں، ان کو دیکھ کے ریجھ جانا کہ ہائے یہ مل جائے، یہ زیادہ ہو جائے، اور یہ ہیں تو کسی کے اندر کوئی خیر ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو کیا خیر رہ گئی، اس کا کیا ہے، یہ بے وقت سا آدمی۔ ایسے نہیں، ہم ایسے کیا نہیں سوچتے آج کل، اس کی ویلیو ہی زیرو ہو جاتی ہے۔ جس کو ہم دیکھ لیں گے اس نے کوئی برانڈ نیم نہیں پہنا، برانڈ نیم کا پرس نہیں پکڑا، برانڈ نیم کی کوئی جوتا نہیں پہنا، کوئی بہت ٹپ ٹاپ سی اپنے آپ کو نہیں بنا کے رکھا ہوا۔ اللہ چاہے تو سب کچھ دنیا میں ہی عطا فرما دے۔ پتہ ہے صحابہ تو بلکہ ڈرا کرتے تھے، اگر ان کو دنیا میں کچھ مل جاتا تھا نا تو ڈرتے تھے اس سے۔ عبد الرحمن بن عوف ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی ان کے لیے کھانا لے کر آیا، انہوں نے کھانے کی طرف دیکھا اور اتنے غمگین ہو گئے، فرمایا مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے مگر وہ انہوں نے قربانی دی اور دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے آخرت میں پھل پا لیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجھ سے بہتر تھے
انہوں نے قربانی دی اور وہ دنیا سے چلے گئے، اور آخرت میں انہوں نے اپنے لیے پھل پا لیا۔ اور عبد الرحمن تم نے بھی قربانی دی ہوگی، مگر تم کو یہاں پہ ہی مل گیا۔ اور پھر زاروں قطار رونے لگے، بچوں کی طرح سسکیاں لینے لگے کہ اللہ یہ نہ ہو کہ ہمیں آخرت میں کچھ نہ ملے اور یہاں پہ ہی مل جائے۔ وہ تو اتنے اچھے تھے، فرماتے مجھ سے بہتر تھے، ان کو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملا، کیونکہ وہ اس وقت چلے گئے جب ابھی اسلام کی یعنی شروع کا ٹائم، مدینہ کے پیریڈ کا، احد کا زمانہ تھا، ابھی تو اسلام کو وہ عروج نہیں حاصل ہوا تھا۔ وہ مال اور وہ اسباب اور وہ ساری چیزیں پیٹ بھر کے کھانے تک کو نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو قربانیاں ہی دیتے رہے اور دیتے دیتے چلے گئے، یہاں پہ انہوں نے کچھ مزہ نہیں کیا۔ فرماتے کہ اب میرے پاس ہے، پتہ نہیں یہ نہ ہو کہ یہیں پہ مل جائے۔ وہ اتنا گھبراتے تھے کہ ان کو سب کچھ چاہیے تھا تو وہاں چاہیے تھا، یہاں پہ نہیں چاہیے، وہاں چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اسی طرح جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اس بارے میں بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخرت کو چنا، آخرت میں ملنے کو چنا کہ مجھے وہاں پہ ملے، یہ نہیں کہ یہاں پہ مل جائے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا اگر آپ چاہیں تو زمین کے خزانے اور یہاں کی کنجیاں آپ کو دے دی جائیں اور اس قدر دنیا کا مالک بنا کر دے دیا جائے کہ کسی اور کو اتنی دنیا نہیں ملی، اور ساتھ آخرت میں بھی آپ کو نعمتیں جوں کی توں برقرار رہیں گی، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آخرت کی نعمتیں کم کر کے دنیا میں دے دی جائیں گی، یہاں پہ بھی دے دیا جائے اور وہاں پہ بھی، لیکن آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا اور جواب دیا کہ نہیں، میرے لیے تو سب کچھ آخرت میں ہی جمع ہو، میں دنیا میں نہیں چاہتا۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوائس سے کیا تھا کہ بعد میں آنے والے کو یہ نہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی بڑی آرام دہ تھی، بڑی بے فکری کی تھی، ان کے پاس تو سارے خزانے تھے، اللہ نے تو ان کے لیے خزانے اتار دیے تھے، اصل مشکلیں تو ہمارے لیے ہیں۔ امت یہ نہ کہے، امت کو پتا ہو کہ ان کے نبی نے کتنی قربانی دی۔ جو بھوکا پیٹ ہو تو وہ یہ یاد کر لیا کرے کہ پھر میرے نبی کیسے بھوکے پیٹ ہوا کرتے تھے، کیسے کام کرتے تھے وہ۔ پھر بھی جس کو غم ہو تو وہ ان کے غم یاد کر لیا کرے اور سوچے کہ ان کو بھی تو اس چیز کا غم ہوا تھا۔ یہ یعنی چیزیں یہ انسان یہ سوچتا ہے نا کہ بس ہاں وہ تو اتنے تھے، ان کا کیا، ان کے پاس تو بس پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کوئی ہر وقت منو سلوا ہی اترتا تھا اور اصل تو ہمارے لیے مشکلات ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے لیے پورا بطحہ مکہ اور اس کے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا نہیں ہے میرے پروردگار، مجھے تو یہ پسند ہے کہ مجھے ایک روز پیٹ بھرائی کھانا ملے جس پر اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک روز بھوکا رہوں اور اس پہ صبر کروں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ پھرا کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے اندر بھی اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہیں دیا اس کے اندر بھی حکمت ہے، ظاہر ہے یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز کیا، اس کے اندر بھی حکمت ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ وہ اگر ان کے پاس نہیں تھا کچھ تو پتہ نہیں یہ بھی کوئی ایک عیب کی بات ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ کہیں پہ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہے بے سر و سامانی کی حالت میں گھوم رہے ہیں، وطن سے نکلے ہیں تو کچھ نہیں ہے پاس، کچھ بھی نہیں ہے پاس، اور پھر بھی دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ نہ کوئی گھر والے ہے، نہ کوئی سپورٹ ہے، نہ کوئی کچھ ہے۔ اور بھی پیغمبروں کا اس طرح کے حالات دیکھتے ہیں، ایوب علیہ السلام کا حال دیکھیں گے کیسے وہ بالکل یعنی ٹھیک ہے ایک وقت میں تھا بھی بہت کچھ، لیکن ایک وقت میں جب نہیں تھا تو کیا ان کے حالات ہو گئے تھے۔
تو کبھی بھی مال کا نہ ہونا، یعنی یہ دنیاوی نعمتوں کا نہ ہونا یا اس میں کمی ہونا کبھی بھی کوئی عیب کی بات نہیں بنی ہے، کیونکہ یہ تو پیغمبروں کا طریقہ تھا، فقر و فاقہ ان کے گھروں میں رہتا تھا۔ لیکن آج یہ ایک بڑا عیب بن کے رہ گیا کہ یہ بہت ایک برائی کی بات ہے، یا یہ تو شاید کسی کے اندر کوئی مسئلہ ہی ہوگا جو ایسا ہوا۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے یہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر رہے تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام پگھل کے رہ گئے اور ایک دانے کی طرح ہو گئے۔ اس نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ مسور کے دانے کے برابر ہو گئے تھے۔ آپ نے پھر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی ہے کہ آپ پگھل کے ایک دانے کی طرح ہو گئے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور میں ڈر گیا کہ کہیں آپ کی یہ قوم آپ پر فقر و فاقہ کا الزام اور تانا دے کر عذاب الہی میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اس پر دونوں رونے لگے۔ جب جبرائیل علیہ السلام پھر اپنی اصلی حالت میں آئے تو فرمانے لگے کہ خوشخبری ہو، یہ جنت کے داروغہ رضوان آپ کے پروردگار کی رضا لے کے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اور پھر رضوان آئے اور فرمایا آپ کے رب فرماتے ہیں یہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے جو اجر و مقام رکھا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف مشورہ مانگتے ہوئے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے زمین پہ ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا آپ اللہ کے لیے تواضع اختیار کیجیے، عاجزی۔ آپ نے فرمایا رضوان مجھے دنیا کے خزانوں کی ضرورت نہیں، مجھے فقر زیادہ پسند ہے، میں اللہ کا صابر اور شاکر بندہ بن کے رہنا پسند کرتا ہوں۔ تو رضوان نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح انتخاب کیا، اور اللہ نے آپ کی درست بات کی طرف رہنمائی کی ہے۔ پھر آسمان سے ندا آئی، جبرائیل علیہ السلام نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے اور اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو حکم دیا کہ سب زمرد کے بنے ہوئے بالا خانوں کے 70,000 دروازے ہیں جو سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ اوپر تک کھل گئے دروازے کہ دیکھ سکے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ نگاہ اٹھائیں۔ آپ نے نگاہ اٹھائی تو انبیاء کرام کی مناظر اور ان کے غرفات جو ان کے بالا خانے تھے وہ نظر آئے، اور پھر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل ان انبیاء کی منازل سے اوپر ہیں۔ پھر ایک منادی نے ندا لگائی یا محمد کیا آپ راضی ہو گئے؟ آپ نے فرمایا میں راضی ہوں۔ دنیا میں تو کچھ نہیں ملا، لیکن وہاں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا دنیا میں مجھے نہیں چاہیے، اس کو قیامت کے دن کے لیے، اس کی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پاس ذخیرہ کر لے۔ اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ رضوان جو ہے اسی آیت مذکورہ جو یہ آیت ہے اس کو لے کے اترے تھے کہ اللہ اگر آپ کے لیے چاہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ اتنے اتنے باغات اور اتنے اتنے یہ بنا دے، جعل لک خیرا من ذالک جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہاں پہ دنیا میں ایسے باغات کھڑے کر دے۔ یہ ایک باغ کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ باغات دنیا میں بنا دے، جیسے جنت میں ہے نا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ دنیا میں کر دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یجعل لک قصورا، اور بنائے آپ کے لیے محلات، اس دنیا میں ایسے محل بنا دے۔ ایک مکان کیا، وہ تو ایک خزانے کی یا ایک باغ کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محلات دنیا میں دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چوائس دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جس دن بھوکا رہوں اس دن صبر کروں اور اللہ کو پکاروں اس بھوک میں، ہاں، اور جس دن کھانا کھاؤں تو اس دن شکر ادا کروں۔ تو صبر اور شکر چاہتے تھے اپنے لیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر یعنی سخت بری تھیں کہ ان کے اوپر عذاب آ سکتا تھا اس چیز سے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی ڈر گئے کہ میں ڈر گیا کہ آپ
کہ یہ آپ کی قوم کے اوپر عذاب نہ آ جائے اس بات کے اوپر کہ یہ آپ کو ایسے تانے دے رہے ہیں. بل کذبوا بالساعہ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا قیامت کو. اصل بات مسئلہ یہ ہے کہ یہ قیامت کو نہیں مانتے. بات یہ نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ قیامت تک کو نہیں مانتے یہ. اسی لیے تو اس کا نہ کوئی ڈر ہے، نہ ان کو کوئی اس چیز کی جواب دہی کا کوئی احساس ہے. وَعَاتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، تیار کیا ہم نے اس کے لیے جو جھٹلائے قیامت کو. کوئی بھی، صرف یہ اب مشرکین مکہ کی بات نہیں ہو رہی، من جو کوئی بھی جھٹلائے، جس کو بھی پیغام پہنچ گیا اور اس نے قیامت کے دن کو جھٹلایا ہے، نہیں مانا، اس کے لیے اللہ کے ہاں سعیر ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے، بعض لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن قیامت پر ان کا ایمان نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں یہ مل گیا نا بس یہی ہے، یہاں پہ بھلائی مل گئی یہی آپ کا اجر ہے، یہاں پہ آپ کو جو بیماریاں اور تکلیفیں پہنچ گئیں یہی آپ کا عذاب ہے، بس وہ تو ختم. یہ صرف باتیں ہیں قیامت کے دن ایسے، یہ تو صرف ہمیں سیدھا رکھنے کے لیے باتیں بتائی گئی. حالانکہ آپ یہ دیکھیں، جس نے قیامت کو جھٹلایا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. اس کے لیے سعیر ہے، ایسی آگ جس کے شعلوں کی بلندی کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا نام ہی سعیر ہے، بھڑکتی ہوئی آگ. اب معنی میں تو بھڑکتی ہوئی آگ لکھیں گے، مگر بھڑکتی کیسے؟ مطلب اس کے شعلے اتنے بلند ہوں گے، اچھل اچھل کے اوپر جا رہے ہوں گے. اور صرف اچھل نہیں رہے ہوں گے، بلکہ جو مجرم ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں، جو قیامت کو نہیں مانتے، ان کو جھپٹ جھپٹ کے اپنے اندر لے جا رہے ہوں گے. ایسے شعلے ہوں گے. اذا رأتهم من مکان بعید، جب دیکھے گی ان کو، کون دیکھے گی؟ جہنم. جب جہنم ان کو دیکھے گی، من مکان بعید، دور کی جگہ سے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنم دیکھتی بھی ہے. کیسے دیکھتی ہے ہم نہیں جانتے، مگر جب اللہ نے فرما دیا اپنی کتاب میں کہ جہنم دیکھتی ہے، سمعنا وآمنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، بس ہم مان گئے. ہم نے اب آگے سے یہ نہیں کوشچن کرنا آگ کا کیسے ہوتا ہے، وہ تو آگ کیسے دیکھے گی، کیونکہ بعض لوگوں نے ایسے کیے. یہ کیا بات ہوئی؟ جو ان کی عقل میں نہیں بات آتی نا، اس کو ویسے ہی جھٹلا دیتے. اچھا اب آپ دیکھیں، یہ آپ لوگوں کے جو یہ بچوں کے کارٹون ہوتے ہیں یا جو فلمیں بنائی جاتی ہیں، ان میں اسی وقت آدمی پگھل جاتا ہے، اسی وقت پھر کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی بلڈنگ بات کر رہی ہے، کبھی جانور بات کر رہے ہیں، جو چیزیں نہیں بھی بات کرتی وہ بھی بول رہی ہوتی. اللہ کے کلام میں اگر اللہ تعالیٰ فرما دے کہ آگ دیکھتی ہے تو وہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی، پھر ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا. باقی چیزوں کو ان کو سب کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہاں یہ صحیح. ان کو تو نہیں ایسے جھٹلاتے کہ نہیں نہیں یہ کیسے، یہ تو بند کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے. حالانکہ وہ تو ہوتا ہی جھوٹ ہے، اللہ کی تو کوئی بات نہیں جھوٹی، سب حق ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آگ دیکھے گی دور سے، تو سمعوا لہا تغیظا، تو وہ سن لیں گے اس کا غیظ و غضب. ابھی دور ہی ہیں، ابھی اس کے قریب بھی نہیں گئے. اور آپ دیکھتے ہیں نا، جب کوئی چیز بہت دور ہوتی ہے تو اس کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے. تو یہاں پہ دیکھنے کی نہیں بات آئی، سننے کی بات آئی، کیونکہ اس کی آواز اتنی زیادہ ہوگی کہ دور سے سنائی دے گی. وہ ان کو دیکھ لے گی دور سے ہی اور وہ سن لیں گے. اور اس کا مطلب ہے جب دور ہی ہوں گے، ابھی پاس بھی نہیں گئے، داخل ہونا تو دور کی بات ہے، ابھی جب وہ دور ہیں تو وہ اتنے غیظ و غضب کے اندر ہے، اتنے وہ غصے کے اندر ہے کہ وہ اس کا غصہ سن لیں گے دور سے ہی. تغیظاً، اس کا غیظ و غضب
وہ چنگھاڑ ہی ہوگی جو غیظ و غضب سے. اور اندازہ کریں کہ جب وہ آواز ہی سنیں گے تو دلوں میں خوف کا عالم کیا ہوگا، پھر دہشت کا عالم کیا ہوگا. وَزَفِيرًا، اور زفیر، اس کا زفیر وہ آواز ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ سانس کی آواز جو باہر نکالنے کی ہوتی ہے، جیسے جس کو کہتے ہیں پینٹنگ. جیسے آپ دیکھتے ہیں درندے جب ہوتے ہیں اپنے شکار کو دیکھ لے اور بھوکا ہو درندہ تو اس کی جو سانس کی بھاری بھاری آواز آ رہی ہوتی ہے. اچھا وہ اپنے شکار کی طرف جب جاتا ہے تو اس کی آواز اتنی تیز ہوتی ہے، وہ جو سانس کی آواز ہوتی ہے کہ وہ شکار تو ابھی مرا بھی نہیں ہوتا کہ یہ اس کے جب قریب پہنچتا ہے تو شکار کی ویسے ہی جان نکل جاتی ہے، خوف کی وجہ سے ہی وہ سوکھ جاتا ہے. اس طرح سے اس کا چنگھاڑنا ہوگا، اس کا چیخنا ہوگا، ایسے لگے گا کہ پھٹ پڑے گی، جیسے نا بہت زیادہ شور. مجھے یاد ہے کہ بہت چھوٹے ہوتے کی بات ہے، ہم ایک دفعہ زو گئے تھے تو وہاں پہ ہم جھولوں پہ تھے تو ایک دم شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی. سارے بچے بھی خوفزدہ ہو گئے، بڑے بھی ایک دم، ذرا سب کی ایسے ہو گیا کہ مطلب اتنی زور کی آواز تھی. حالانکہ ہم شیر کو دیکھ نہیں رہے کتنے، وہ پتہ نہیں کہاں ہوگا، دوسرے کسی اس میں پنجرے میں ہوگا، لیکن ایک شیر تو چھوٹی سی چیز ہے اور سب سہم گئے. اتنی زور سے اس نے دھاڑا. اور جہنم کی دھاڑ کیسی ہوگی، اور یہ کہ وہ ان کو دیکھ رہی ہے. اب جب وہ دیکھ رہی ہے، ابھی تو یہ سن رہے ہیں، ابھی یہ اس طرف کو جا رہے ہیں، ابھی دہشت کے مارے برا حال ہو رہا ہے جب اس کی ایسی سانس کی آواز بھی آ رہی ہے اور اس کا غصے میں ہونا بھی ان کو سن رہا ہے. ابھی دکھ نہیں رہا، ابھی سن رہا ہے، سنائی دے رہا ہے کہ وہ جس طرح سے اس کا چیخنا اور چنگھاڑنا ہے، جیسے وہ گرا رہی ہے. اور جب قریب جائیں گے تو ظاہر ہے پھر اس کو دیکھیں گے بھی، اور پھر یہ کہ وہ ان کو دیکھ رہی ہے. آپ سوچیں کہ کوئی غصے کے اندر دیکھ رہا ہو، انسان بھی تو انسان کی مطلب ذرا سہم جاتا ہے، اور جہنم دیکھ رہی ہے، وہ غصے میں دیکھ رہی ہے. تو اندازہ کریں کہ پھر اس وقت ان لوگوں کا حال کیا ہوگا. ان کا جرم چھوٹا نہیں ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ جہنم کو بھی ان پہ غصہ ہے. کیوں انہوں نے جھٹلایا؟ آج کے دن کو جھٹلا رہے تھے، اللہ کی بات کو جھٹلایا انہوں نے. اس قدر وہ زیادہ فیوریس ہوگی اس بات پہ. اور یہ بھی آتا ہے بعض جگہ کہ ابھی تو جہنم ان سے 100 سال کے فاصلے پہ ہوگی، جب ان کی نظریں اس پر اور اس کی نگاہیں ان پر پڑیں گی وہیں جہنم پیچ و تاب کھائے گی. کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اچھا وہ بعض دفعہ بڑے بڑے کتوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے وہ ان کو پکڑا ہوتا ہے رسی میں، لیکن وہ ایسے اچھل رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو تو ہم اس کے اوپر حملہ کر دیں. تو اب ہم دور بھی جا رہے ہو تو ہماری جان نکلی ہوتی ہے کہ کہیں آ ہی نہ جائے ہمارے پیچھے. یہ تو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، ہم کتنا ان سے ڈر جاتے. اور جہنم پیچو تاب کھائے گی کہ بس مجھے کسی طرح چھوڑ دو کہ میں ان کو پکڑ لوں. اور اس کا جوش و خروش جو ہوگا اس سے آوازیں نکل رہی ہوں گی، جسے یہ بد نصیب جب سنیں گے تو ان کے تو ہوش و حواس ہی ختم ہو جائیں گے، ہوش جاتے رہیں گے، ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے. اور جہنم کہہ رہی ہوگی غصے کے مارے بل کھا کھا کے اور شور مچا مچا کے کہ کب میں ان کو اپنا نوالا بناؤں، کب میں ان سے انتقام لوں. سورہ ملک میں نہیں آتا کہ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو دوری سے اس کی خوفناک آوازیں سنیں گے اور وہ ایسے بھڑک رہی ہوگی کہ ابھی ابھی مارے جوش کے پھٹ پڑے گی. یعنی ایک ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے جوش ویسے ہی ابالے کھانا، ایک ہے کہ ایسے کہ ابھی یہ پھٹ پڑے گی، کریش ہو جائے گی بالکل. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا جہنم کی بھی آنکھیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. کیا تم نے اللہ کے کلام کی یہ آیت نہیں سنی کہ جب وہ دیکھے گی ان کو اذا رأتهم من مکان بعید. اللہ اکبر. اور ان کو تو یہ خیال تھا کہ قیامت آئے گی نہیں،
سوچے کہ جب یہ چیز دیکھیں گے تو ان کی برداشت سے باہر ہوگی. ایسی جھلسا دینے والی تیز آگ، اتنے بڑے بڑے شعلے. حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے، حضرت ربیع وغیرہ کو ساتھ لیے ہوئے کہیں جا رہے تھے، راستے میں لوہار کی دکان آئی تو آپ وہاں ٹھہر گئے اور لوہا جو آگ میں تپایا جا رہا تھا اس کو دیکھنے لگے. حضرت ربیع کا تو برا حال ہو گیا، عذاب الہی کا نقشہ آنکھوں کے آگے آ گیا اور قریب تھا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے. اس کے بعد آپ فرات کے کنارے گئے جو دریائے فرات ہے، وہاں آپ نے تنور کو دیکھا کہ اس کے بیچ میں آگ شعلے مار رہی ہے. کبھی آپ نے تنور میں روٹیاں لگتے ہوئے دیکھی؟ کیسے اندر سے ریڈ ہاٹ ہوتا ہے اس میں جو روٹیاں لگ رہی ہوتی ہیں. کبھی اس کو دیکھ کے جہنم یاد آئی ہے کہ جہنم کیسی ہوگی، اور ان روٹیوں کی جگہ ان میں انسان ڈالے جا رہے ہوں گے. بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ آیت نکل گئی، اور اسے سنتے ہی حضرت ربیع تو بے ہوش ہو کے گر پڑے. چارپائی پہ ڈال کے ان کو گھر پہنچایا گیا. صبح سے دوپہر تک حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے پاس بیٹھے رہے، لیکن حضرت ربیع کو ہوش نہیں آیا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب جہنمی کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا تو جہنم چیخے گی اور ایسی جھرجھری لے گی کہ سارے حشر کے میدان میں جتنے ہوں گے وہ خوف زدہ ہو جائیں گے. آپ سوچیں، جب کہ مثال کے طور پہ کوئی مثلا کوئی بہت فیورٹ ہے کسی ٹیچر کا یا پیرنٹس کا، کوئی فیورٹ لاڈلا بچہ ہے، جس دن وہ پریشان ہو جائے یا جس دن وہ کہے کہ آج تو شامت ہے، تو باقی بچے تو ویسے ہی ڈر جاتے ہیں کہ اگر اس کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا ہوگا، پھر یہ تو بڑا لاڈلا بچہ ہے. سوچیں جب کل اہل محشر جس میں انبیاء بھی ہیں، جس میں اولیاء اللہ بھی ہیں، جس میں امام بخاری بھی ہوں گے، امام مسلم بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، اور بھی بڑے بڑے نام جن کو آج ہم سنتے ہیں، جب وہ سب خوف زدہ ہوں گے تو ہمارے جیسوں کا کیا حال ہوگا. ابھی کوئی لے کے نہیں جایا گیا، ابھی صرف اس نے جھرجھری لی ہے ایک. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.